بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سبق نمبر 96 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر آیت نمبر 285 غفرانک ربنا و الیک المصیر تک ہوگا۔ تو آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا پوشیدہ کرو گے، اور تخفوہ ظاہر کرو گے یا پوشیدہ کرو گے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لیں گے۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی، اس آیت کا رب ذرا سن لیجیے عزیز طلباء۔ اس سے پہلی والی آیت میں شہادت کا ذکر تھا، گواہی کا ذکر تھا، آیت مدائنت گزری ہے تو اس میں گواہ کا ذکر تھا جس کا تعلق خالصتاً دل کے ساتھ تھا۔ تو اب بتایا کہ یہ اس مضمون کا تکملہ بتا دیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے متنبی کیا ہے کہ شہادت چھپانا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اور تو اگر اب تم کوئی معاملہ جانتے ہو اور پھر اس کو چھپا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تو علیم ذات ہے، خبیر ذات ہے، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب ضرور لے گا۔ لیکن عموم اعتبار کے لحاظ سے یہ آیت جو ہے نا عام ہے، اس میں تمام اعتقادات، عبادات اور معاملات شامل ہیں۔ تو مطلب اس آیت کا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوق کے تمام اعمال کا محاسبہ فرمائیں گے، اور وہ عمل جن کا تعلق دل سے ہے اور دل نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، چاہے وہ دل میں چھپے ہوئے ہوں یا چاہے ظاہر کر دیں، اور چاہے اس کے عمل کی نوبت ابھی تک نہیں آئی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کریں گے۔ تفصیل دیکھتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا تُظْهِرُوا، اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، من سوء، برائی میں سے، با کا بیان کیا ہے؟ جو برا ہے، والعزم علیہ، اور اس پر عزم بھی کیا ہے۔ یہ ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہوتا ہے عزیز طلباء کہ جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کریں گے، تو جو کچھ بھی دل میں ہوتا ہے اس پر تو وہ تو وسوسے بھی ہوتے ہیں جو دل میں خیال آتے ہیں، تو جو بھی دل میں خیال آیا اس پر اللہ تعالیٰ محاسبہ کریں گے۔ اگلی آیت میں پھر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کی وسعت سے باہر نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف نہیں بنایا اس کی وسعت سے باہر کا، جو کچھ کرتا ہے اس کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ تو دل کے کام ہے، جو دل میں خیال آتا ہے، وسوسے آتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کیسے پکڑ کریں گے؟ اس کا جواب دیا کہ بھائی جو دل میں خیال آئے والعزم علیہ، اور اس پر عزم بھی ہو، اس پر عزم بھی ہو، اور اکثر حضرات نے اس کو منسوخ نہیں مانا ہے، بلکہ للہ ما فی انفسکم، جو تمہارے معاملات ہے، جو تمہارے دل میں ہے، اس سے وہ والی امور مراد ہے جو امور قلبیہ اختیاریہ ہیں، ٹھیک ہے؟ جو تمہارے دل میں آتے ہیں اور اپنے اختیار سے آتے ہیں، جو غیر اختیاری آتے ہیں وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ تو لا یکلف اللہ نفسا میں اس کی نفی ہے، اور ان تبدوا ما فی انفسکم میں مراد وہ امور ہے جو دل میں آتے ہیں جو اپنے اختیار سے آتے ہوں، جو غیر اختیاری آتے ہیں اس پر پکڑ لیجیے۔ او تخفوہ، یا تم چھپاتے اس کو، تسروہ، تخفو کا معنی، یحاسبکم یجزکم، اللہ تعالیٰ محاسبہ کریں گے، بدلہ دیں گے اس کا، بہ اللہ، اللہ تعالیٰ یوم القیامت، کب دیں گے؟ موقع قیامت کے دن۔ فیغفر لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخش دے گا، المغفرۃ لہ، مفعول متقب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو مغفرت دے دے گا، جس کو چاہے گا مغفرت دے دے گا، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہے گا تعذیبہ، عذاب دے گا، مفعول بہ کا بیان۔ والفعلان بالجزم عطف علی جواب الشرط، جی ترکیب بتا رہے ہیں کہ دونوں فعل
فیغفر ویعذب جزم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ امام جلالین کے ہاں قرأت یہی ہے, سعد جلالین کے ہاں. ہم تو فیغفر پڑھتے ہیں, وہ مجزوم پڑھتے ہیں اس کو. تو مجزوم اس لیے ہے کہ شرط کا جواب بن رہے ہیں, شرط محذوف ہے یہاں پر اور اس شرط کا یہ جواب بن رہے ہیں. اور دوسری قرأت ہے والرفع, اور دوسری قرأت رفع والی ہے, فیغفر ویعذب جو کہ ہم پڑھتے ہیں ای فہوا, تو وہاں پر پھر ہوا ضمیر مبتدا معذوف ہوگی کہ وہ ذات ہے جو کہ بخش دیتا ہے اور وہ ذات ہے جو کہ عذاب دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس آیت کے ذیل میں جو ہے ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں پوشیدہ چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا اور دل کے پوشیدہ راز کھولے جائیں گے. یہ میرے کاتب اعمال فرشتوں نے تو تمہارے صرف وہ اعمال لکھے ہیں جو ظاہر تھے, میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جو فرشتوں کو اطلاع نہیں ہے اور انہوں نے ان کو لکھا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں. اور ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس سے اس کا گناہ چھپایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس پر ہاتھ رکھ لیں گے اور اسے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا, تو وہ اقرار کر لے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر ہاتھ ہٹا کے اس کو دکھا دیں گے ہاں تمہارا یہ والا وہ گناہ تھا. اللہ تعالیٰ اس کو اقرار کی وجہ سے بخش دیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. واللہ علی کل شیء قدیر ومنہ محاسبتکم وجزاؤکم, اس میں تمہارا محاسبہ ہے, حاسبکم باللہ وجزاؤکم, اور تمہاری ثواب بھی ہے اس میں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, یہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں بما انزل الیہ من ربہ, جو ان کی رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے. والمؤمنون, اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی ایمان لاتے ہیں. کل آمن باللہ, یہ سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں, وملائکتہ, اور اس کے فرشتوں پر, وکتبہ, اور اس کی کتابوں پر, ورسلہ, اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائے اور کسی پر ایمان نہیں لائے. وقالوا سمعنا واطعنا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا اور ہم نے خوشی سے اس کی اطاعت کی. غفرانک ربنا والیک المصیر, اے پروردگار ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. جی, اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف احکام بیان کیے ہیں, جن میں سے مختلف احکام میں سے نماز کا ذکر ہے, زکوٰۃ کا ذکر ہے, صوم کا ذکر ہے, حج کا ذکر ہے, تفصیلی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے, طلاق کا ذکر ہے, ایلا کا ذکر ہے, حیض کا ذکر ہے, آگے جہاد کا ذکر ہے, انبیاء کے مختلف قصے ہیں, حکماء کا ذکر ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا ذکر کر کے آمن الرسول بما انزل الیہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تصدیق فرما دی اور تمام مومنین کو بھی اس میں شامل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر اور تمام مومنین یہ جو احکام پیچھے مذکور ہوئے, ذکر کیے گئے ہیں, ان کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں. اور پھر اس کی تفصیل آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر اور سارے کے سارے مومن اللہ تعالیٰ کی توحید پر بھی ایمان لا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر بھی, ان کی کتابوں پر بھی, تمام رسولوں پر بھی ایمان لا چکے ہیں, اور کسی رسول میں یہود و نصارہ کی طرح تفریق نہیں کرتے. تو آئیے تفسیر دیکھتے ہیں. آمن الرسول صدق, آمن صدق کے معنی میں ہے. جی, الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رسول سے کون مراد ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. خاتم النبیین بما انزل الیہ من ربہ, جو نازل کیا گیا اس کی طرف, اس کے رب کی طرف سے, من القرآن, ماں کا بیان, کیا نازل کیا گیا؟ قرآن. والمؤمنون, اور مومن بھی ایمان لاتے ہیں. عطف عطف علیہ, اس پر عطف کیا گیا, ٹھیک ہے. مومنون کا عطف رسول پر ہے, ٹھیک ہے, کہ رسول بھی ایمان لاتے ہیں اور مومن بھی. کل تنوینہ عوض من المضاف الیہ, یہ جو کلن میں تنوین ہے نا, یہ فرما رہے ہیں صاحب جلالین فرما رہے ہیں کہ یہ مضاف الیہ کی عوض میں ہے, اور مضاف الیہ کیا بن رہا ہے؟ کل رسول و کل مؤمن, کل المؤمنین, ٹھیک ہے, کل المؤمنین, رسول بھی اور تمام مومنین بھی. آمن, ایمان لاتے ہیں, باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, بالجمع والافراد, ٹھیک ہے, جمع کے ساتھ بھی ہے کتبہ, اور افراد بیان قراءت ہے, مفرد بھی ہے, اور کتاب ہی, ٹھیک ہے. تو کتاب سے مراد قرآن ہوگا اور کتب سے مراد اللہ تعالیٰ کی زمین کتابیں ہوگی. ورسولہ, اور رسولوں پر, یقولون, اور یہ کہتے ہیں, لا نفرق. جی, آگے لا نفرق میں
قائلین کا بیان بتا رہے ہیں کہ قائلین کون مراد ہے؟ یہ تمام مومنین مراد ہے. لا نفرق بین احد من رسل، ہم رسول کے درمیان میں فرق نہیں کریں گے. فنؤمن ببعض ونکفر ببعض. صورت تفریق، ٹھیک ہے، تفریق کی صورت بتا رہے ہیں. تفریق کی صورت کیا ہوگی کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر ایمان نہ لائیں، بعض کا انکار کریں. کما فعل الیہود والنصارى، مثال سے بتا رہے ہیں جیسے کہ یہود اور نصارہ نے کیا. ٹھیک ہے، تو یہود و نصارہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. وقالوا سمعنا، اور ہم کہتے ہیں، انہوں کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا. ای ما امرتنا به سمع قبول، یعنی جب آپ نے ہمیں حکم دیا. اس تو سوال اٹھتا ہے کہ سنا تو ان لوگوں نے بھی تھا، یہود و نصارہ نے بھی سنا تھا. تو جواب دیا کہ سمع قبول، ایسا سننا جو قبولیت والا سماع ہو، جو فائدہ دے، فائدے والا سماع ہو. سنا تو انہوں نے کہا لیکن ان کو فائدہ تو نہیں دیا تھا نا، کیونکہ انہوں نے قبولیت نہیں اختیار کی تھی. وأطعنا، اور ہم اطاعت کرتے ہیں آپ کی. نسألک، اطاعت کر کے تو آپ سے ہی ہم سوال کرتے ہیں، آپ اطاعت کرتے ہیں ہم. نسألک غفرانک، جی غفرانک مفعول بہ کے لیے فعل محذوف نکالا ہے کہ ہم آپ سے مانگتے ہیں غفرانک. تو اگر آپ سے غفرانک کی ترکیب پوچھی جائے تو آپ نے اس کے لیے نسألک فعل محذوف نکالنا ہے یا نطلب. ٹھیک ہے، تو دونوں، تو غفرانک مفعول بہ بنے گا یا نغفر بھی نکل سکتا ہے، تو غفرانک اس وقت مفعول مطلق بنے گا. تو بہرحال سب نکالے جا سکتے ہیں. وإلیک المصیر، آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. المرجع بالبعث، مرجع آپ ہی کی طرف ہے. صورت کیا اس کی؟ بعث بعد الموت، جب وہ اٹھایا جائے گا بعد میں. آج کے سبق سے متعلق سوال یہ کہ ما فی انفسکم سے کون سی امور مراد ہے؟ آپ نے پڑھا ہے تبدو ما فی انفسکم، اس میں کون سی امور مراد ہے؟ اللہ تعالی ہمیں جل وعلا پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.